خادم و حضرات، ابھی میں نے ایک نعت سنی تھی. اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا نازک سا موضوع ہے نعت رسول کہنا، اور کچھ لوگوں نے اس پہ کمال کر دیا ہے. بہت خوبصورت اشعار لکھے ہیں جو کسی کے مقام نبوت کو تو شاید ہم کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، مگر ہر نبی کا، ہر رسول کا ایک مقام دانش بھی ہوتا. اور جس طرح کوئی دانشمند انکسار کرتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا وقت آیا تو عجیب سا لگا کہ اللہ کے پاس بھی مروجہ زبان کے لفظ ختم ہو گئے تھے. عربی میں بھی گنجائش نہیں تھی کہ اس مروجہ زبان کی وجہ سے آپ کسی حسین کو کتنا حسین کہہ سکتے. اگر آپ پازیٹیو لفظ استعمال کرتے رہو تو آپ کبھی بھی تعریف پوری نہیں کر سکتے. بہت حسین ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، حد سے بڑھ کر خوبصورت ہے، مگر اس سارے لفظ بھی اس کی تعریف پوری نہیں کر سکتے. لاہور میں جب کسی کو بہت حسین کہنا ہو تو کبھی بھی پازیٹیو لفظ نہیں استعمال کر. کوئی کہتا ہے نیری قیامت ہے، کوئی کہتا ہے بالکل ہی قتل ہے. تو جب ہم نیگیٹو لفظ استعمال کرتے ہیں تو کم از کم کسی کے حسن کا تھوڑا سا خاکہ نظر میں آ جاتا. جب اللہ کو اپنے رسول کا حسن بیان کرنا تھا، اس کی ایک صفت کریمانہ بیان کرنی تھی، تو کوئی بھی پازیٹیو لفظ استعمال نہیں کیا. حریص علیکم، بہت حریص ہے تمہاری محبت کا. یہ عجیب و غریب لفظ اللہ نے استعمال کیا، ایک نیگیٹو استعمال کیا لفظ، یعنی تمام پازیٹیو حدود سے آگے جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لوگوں کے حق میں اتنے مہربان ہیں، اتنے کریم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ابدیت کے حروف سے بھی آشنا نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹ اپنے نام دے دیے کہ جیسے میں ایک پوری کائنات کے لیے رؤوف رحیم ہوں، محمد رسول اللہ تمہارے لیے رؤوف رحیم ہوں. اس دنیا کی حدود میں رؤوف رحیم ہے. یہ نہیں کہا کہ عبد الرؤوف اور عبد الرحیم. ابدیت کا سلسلہ ان میں تھا، مگر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیرخواہی اتنی وسیع، اتنی بڑی تھی، اتنی عظیم تھی کہ خدا کو کہنا پڑا کہ جیسے میں کائنات کلی کے لیے رؤوف و رحیم ہوں، محمد رسول اللہ اے امت مسلمہ تمہارے لیے رؤوف و رحیم ہے. اور اتنے زیادہ ہیں کہ جیسے کسی شخص کو حرص پڑ جاتی ہے نا کسی کی بہتری کی، اللہ کے رسول کو اپنی امت کی فلاح و بہبود کی حرص پڑی ہوئی ہے کہ کوئی موقع فروغ گزاشت نہیں کرتے، کوئی موقع. اور خواتین و حضرات، ہمیشہ آپ کو نعت کا وہ انداز اچھا لگے گا کہ جس میں کچھ بے بسی کا اظہار ہو. اگر آپ نعت کے جب بڑے اشعار سنتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تمام میں ایک انجام یہ آتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا شاعر بھی جب تعریف رسول کرتا ہے تو ایک جگہ اس کا سانس ختم ہو جاتا ہے، لفظ ختم ہو جاتے ہیں. تب آپ کو یاد آئے گا کہ اللہ نے کیوں ایک نیگیٹو لفظ استعمال کیا. جیسے اقبال نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے انتہائی عالمانہ شان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی ہے. وہ دانائے سبل، ہم کہتے ہیں قافیہ اور ردیف کی اور الفاظ کی مترادفات کی اتنی خوبصورت بندش شاید کسی شعر میں نہیں آئے ہوگی جتنی اس شعر میں آئی ہے. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. کتاب عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. مگر جو آخری شعر ہے اقبال نے اپنا نہیں لکھا. آخری شعر میں وہی بے بسی نظر آئے کہ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، کہ یہ عرش کے نیچے ایک ایسی ادب گاہ ہے
نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدیہ، کہ اس مقام عزت پہ بہت بڑے بڑے اولیاء بھی ان کے سانس گم ہو جاتے ہیں، سٹی گم ہو جاتی ہے، حواس ختم ہو جاتے ہیں جب آقا و رسول کے قریب آتے ہیں، جب اس مسند رسالت کے قریب پہنچتے ہیں، جب صحبت رسول کے قرب میں آتے ہیں تو ان کے دماغی صلاحیتیں، ان کے تمام لفاظی، ان کا تمام علم مسلوب ہو جاتا ہے، اور ایک کسی اچھے انداز تعریف کے لیے وہ سسک رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آقا و رسول کی کس لفظ سے تعریف کریں۔ دیکھو نا، غالب نے تو قصہ ہی ختم کر دیا، اس نے جان چھڑا لی، اس نے تو مختصر سی بات کہہ کے جان چھڑا لی کہ غالب ثنا خواجہ با یزداں گذاشتے، کہ غالب ہم نے تو خواجہ کی تعریف اللہ پہ ہی چھوڑ دی، اپنی بے بسی کا اظہار ایسے کیا کہ غالب ثنا خواجہ با یزداں گذاشتے، ہم نے تو اپنے رسول کی تعریف آقا یعنی خدا پہ ہی چھوڑ دی، کہ ہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہ اس ذات پاک کے سوا کوئی مرتبہ محمد نہیں جانتا۔ جب ہم جانتے نہیں ہیں تو تعریف کا حق کیسے پورا کریں گے؟ اور خواتین و حضرات، آپ حافظ کو دیکھیں، لسان پارس اتنا بڑا شاعر ہے کہ دنیا بھر کے شاعر اس کا اعتراف کرتے ہیں، جرمنی کا گوئٹے تعریف کرتا ہے، انگریز سارے بڑے سے بڑے شاعر حافظ سے متاثر ہوتے ہیں، مگر جب تعریف رسول ایسا خوبصورت اس نے شعر لکھا ہے، ایسا خوبصورت کہ حیران ہے دنیا اس کی نزاکت پہ، اس کے شعر کی نشست و برخاست پہ، مگر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پہ آتا ہے تو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اور کوئی لفظ ہی نہیں رہ جاتا، اتنی مختصر سی بات کہہ کہ وہ بات ختم کر دے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد توئی بڑا، بس قصہ مختصر۔ تو خواتین و حضرات، نعت کا پیٹرن جب بھی آپ نے اختیار کرنا ہو اور نعت کی بات کریں، دو چار چیزیں ضرور کیا کریں۔ ایک تو اشعار کا، اچھے اشعار کا انتخاب کیا کریں۔ دیکھو امیر مینائی نے چھوٹی سی ایک تعریف کی ہے، بڑی خوبصورت سی، ذرا الٹے رستے سے آ کر، کہ جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں، حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں۔ ایک انداز تعریف یہ بھی ہے کہ جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں، حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں۔ تو خواتین حضرات، یہ لازم ہے کہ نعت میں اور نعت کے انداز میں وہ مقام عزت و کرم اس کی نگہداشت رہے جس کے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حق رکھتے ہیں، اور وہ بہت بڑا حق ہے، اس لیے کہ شفاعت میں، محبت میں، یہ جو ہم نے طریقے اپروچ سیکھا ہے خدا کی طرف، اسلام کی طرف، یہ صرف رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اور اپنے رسول کے ذریعے خدا نے ہم تک وہ انداز اختیار پہنچایا ہے جس پہ چل کر ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں، اس سے انس رکھ سکتے ہیں، اس سے محبت رکھ سکتے ہیں۔